رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب اسلامی و قمری سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس کا شمار حرمت کے 4 مہینوں میں ہوتا ہے۔ حرمت کے 4 مہینے جس طرح اسلام سے پہلے معزز و محترم جانے جاتے تھے، اسی طرح اسلام کے بعد بھی ان کو وہی حیثیت حاصل ہے۔ ماہ رجب کی اتنی عمومی فضیلت تو ثابت ہے کہ وہ 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہونے کی وجہ سے باقی مہینوں سے زیادہ قابل احترام اور متبرک ہے۔ لیکن بطور خاص ماہ رجب کی فضیلت میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں۔ اس پورے مہینے کے بارے میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں۔ گویا کہ پہلے سے رمضان مبارک کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ماہ رجب میں کوئی مخصوص نماز ثابت نہیں ہے، اور صلاۃ الرغائب کی فضیلت میں جو احادیث روایت کی جاتی ہے سب جھوٹ اور باطل ہے۔ رجب کی 27 تاریخ کا روزہ بھی خاص فضائل کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ماہ رجب کے کسی معین دن کے روزے میں اور اسی طرح اس مہینے میں کسی مخصوص رات کو قیام کے بارے میں کوئی ایسی حدیث وارد نہیں جو قابل حجت ہو۔ 27 رجب کے روزے کو جو عوام 1000 روزہ کہتے ہیں اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب بعض لوگ 27 رجب کو روزہ رکھنے لگے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ 27 رجب کا خاص اہتمام کر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا سا ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں تھا، چنانچہ وہ فوراً گھر سے نکل پڑے اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی فرماتے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ، اور اس بات کا ثبوت تو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ باقاعدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک شخص کے پاس جایا کرتے اور ان کو زبردستی کھانا کھلایا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں اسی طرح اس دن کا نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اہتمام اس لیے فرمایا تاکہ بدعت کا سدباب ہو اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہو۔ یہ مہینہ حرمت والا ہے اور حرمت کی وجہ سے ثواب زیادہ ملتا ہے، اس نیت سے کسی بھی دن کا لازم سمجھے بغیر روزہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ رجب میں خاص فضائل کی نیت سے عمرہ کرنا، رجب کی پہلی رات خاص فضائل سے کی نیت سے غسل کرنا، مخصوص طریقے سے مخصوص صورت نماز میں پڑھنا، خاص فضائل و ثواب کی غرض سے رجب میں زکوٰۃ و صدقات دینا، تبارک کی روٹی۔ رجب المرجب کا مہینہ جب آتا ہے تو کچھ لوگ جمعے کے دن میٹھی روٹی پکاتے ہیں اور 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھتے ہیں، اس کو تبارک کہتے ہیں، اور روٹی کو میت کی طرف سے فدیہ صدقہ خیرات سمجھ کر تقسیم کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث شریف سے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے، نہ فقہاء و محدثین کی کتب سے، بلکہ من گھڑت ہے۔ ایسی چیز کو شریعت میں بدعت کہتے ہیں، اس کا ترک کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ابدی کامیابی کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں رکھا ہے۔ انسان اس کامیابی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و رضا سے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر چونکہ انسان کی کامیابی شیطان کو اچھی نہیں لگتی، تو جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، شیطان اگرچہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ گناہگار انسان جب ندامت و شرمندگی سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے گا تو اس سے
گناہ سے بالکل پاک صاف، اس گناہ سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا، اور شیطان سوچتا ہے میری ساری محنت ضائع جائے گی، تو پھر انسان کو ایک ایسے گناہ میں مبتلا کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کے ارتکاب پر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور وہ گناہ بدعت ہے۔ جی ہاں، بدعت بہت ہی سنگین گناہ ہے، کیونکہ بدعتی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی نیکی کر رہا ہے، جبکہ وہ اپنے عمل کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو بدعتی ہمیشہ توبہ سے محروم رہتا ہے۔ انہی بدعات میں سے ایک قدیم بدعت 22 رجب کے کنڈوں کی رسم ہے۔ یہ بغض صحابہ اور توہین صحابہ پر مبنی رسم دشمنان صحابہ کی ایجاد کرتا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 22 رجب کی شب کو عورتیں نہا دھو کر باوضو ہو کر خاص طریقے کے مطابق پوریاں بنا کر مٹی کے کنڈوں میں بھر کے تخت یا صاف چادر پر رکھ کر ایک منظوم کتاب پڑھاتی ہیں۔ کنڈوں کی من گھڑت کہانی رجب کے کنڈوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی کا سہارا لیا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ میں ایک غریب لکڑہارے کی بیوی نے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے بھرے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، ورنہ قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ لے۔ چنانچہ اس لکڑہارے کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس کا شوہر بہت سا مال لے کر واپس لوٹا اور ایک شاندار محل تعمیر کر کے رہنے لگا، اور وزیر کی بیوی نے کنڈوں کو نہ مانا تو اس کے شوہر کی وزارت ختم ہو گئی۔ پھر اس نے توبہ کی اور کنڈے بھرے تو دوبارہ وزیر بن گیا۔ اس کے بعد بادشاہ اور قوم ہر سال دھوم دھام سے یہ رسم منانے لگی۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قصہ تو ثابت نہیں، البتہ یہ ثابت ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، اور دشمنان اسلام کو ان سے بغض اور عناد ہے، وہ سب پر جو دشمنان اسلام کو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و عناد ہے وہ سب پر آیا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی وفات کے روز بطور جشن میٹھی اشیاء تقسیم کرتے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ رسم مسلمانوں کے اندر بھی عام ہونی چاہیے، تو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا من گھڑت قصہ چھپوا کر ان میں تقسیم کرا دیا تاکہ یہ رسم مسلمانوں میں عام ہو جائے، ورنہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ اب اس رات میں لوگوں نے نمازوں کی بھی خاص خاص طریقے مشہور کر دی کہ اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں خاص صورتیں پڑھی جائیں، خدا جانے کیا کیا تفسیرات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ خوب سمجھ لیجئے یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، کیونکہ کوئی یہ کہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں کون سی رات کون سی نماز پڑھی جائے گی، کس میں کس کی زیادہ فضیلت، کون سی نماز زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے، اگر صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں گا، اس کے برابر کوئی احمق نہیں۔ لہذا اس رات میں عبادت کے لیے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی جس عبادت کی توفیق دے وہ بہتر ہی بہتر ہے، آج کی رات بھی جاگ لے، کل کی رات بھی جاگ لے، اسی طرح پھر 27 رات کو بھی جاگ لے، دونوں میں کوئی فرق اور کوئی نمایاں امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاگ کر عبادت کر لی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کون سا گناہ کر لیا، کہ ہم نے چوری کر لی یا شراب پی لی یا ڈاکہ ڈالا، ہم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے، اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام کیا۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ اتباع ہے، کہ ہمارا حکم مانو، نہ روزے میں کچھ رکھا ہے نہ افطار کرنے میں کچھ رکھا ہے، اور جب ہم کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اور جب ہم کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے، جب ہم کہیں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے، اور جب ہم کہیں کہ روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔
اگر اس وقت روزہ رکھو گے تو یہ دین کے خلاف ہوگا، دین کا سارا کھیل اتباع میں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ حقیقت دل میں اتار دے تو ساری بدعتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اگر کوئی شخص اس روزے کا اہتمام کرے گا تو وہ شخص دین میں اپنی طرف سے زیادتی کر رہا ہے اور دین کو اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے، لہذا اس لیے یہ روزہ نہ رکھنا چاہیے اور یہ روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اس کی ممانعت نہیں، لیکن اس کی زیادہ فضیلت سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر، اس کو زیادہ مستحب اور زیادہ اجر و ثواب کا موجب سمجھ کر اس دن روزہ رکھ رہا ہے یا اس رات میں جاگ رہا ہے تو اس کا یہ روزہ رکھنا اور اس رات میں جاگنا درست نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ حاصل یہ ہے کہ دین کے نام پر بہت ساری رسومات ماہ رجب میں لوگوں نے بنائی ہیں، بہت سی بدعات، خرافات عام مسلمانوں میں دشمنان اسلام نے پیدا فرما دی ہے اور ان کو پھیلایا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا صحیح علم حاصل کیا جائے، اور کیا سنت ہے اور کیا بدعت ہے، اس کو معلوم کر کے صحیح انداز میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔